انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے کوئی بڑا وظیفہ نہ بتائیں، تو آپ نے ان کو یہ تعلیم فرمایا آپ سے کہتا ہوں کہ چار بیماریوں سے میرا امتی محفوظ رہے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا وہ فالج نہیں ہوگا، نابینا نہیں ہوگا، پاگل نہیں ہوگا، اور کوڑ کی بیماری سے محفوظ۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے اس پر اتنا فوکس کیا، اتنا زور دیا، آپ نے تامہ او پکی گل جے، او پکی گل جے، او پکی گل جے، اس کا یہ اردو میں پنجابی میں ترجمہ، یعنی یقینی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، بعدد فضل کا، بعدد کرم کا، بعدد رحمت کا، استغفر اللہ الذی لا الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وسیلتنا فی الدارین وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی جب پڑھیں اس کے آخر پر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ جو قرآن مجید کی آیت پاک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یصلون کا صیغہ جو ہے یہ تو مضارع ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے لوگو ایمان والو، تو گویا اب ایمان والا سرٹیفکیٹ مل گیا، جو درود پڑھے گا وہ ایمان والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پہ درود بھی پڑھیے اور سلام بھی بھیجیے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسلیم کا مطلب ہے خوب اچھے طریقے سے، پوری کنسنٹریشن سے، توجہ کے ساتھ، اور جتنا پڑھو اس کو کم جانو ہمیشہ۔ آپ 1000 پڑھتے پھر بھی سمجھیں یہ 2000 کر لیں، 2000 پڑھتے 3000، یعنی جتنا بھی پڑھیں اس کو کم جانیں، یہ نہ جانیں کہ یہ کوئی میں جو کام کر رہا ہوں اس سے پہلے لوگوں نے نہیں کیا۔ میرے استاد گرامی تھی نادر جاجبی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پوچھا استاد صاحب آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ کہنے بیٹا 40,000 ہو جاتا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ وہ 40,000 کیسے پڑھتے ہوں گے، میں تو آج تک حیران ہوں۔ چونکہ انہوں نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا اس لیے بات تو بڑی قابل یقین ہے، اور ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے نعت گو شاعر بھی تھے۔ ہاں جی، ان کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، روح القنین ان کی نعتوں کا مجموعہ ہے ماشاءاللہ۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ صلو کا مطلب ہے درود پڑھنا، وسلم کا مطلب سلام بھیجنا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں سلام کا پتہ چل گیا ہے، وہ کیسے؟ التحیات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سلام۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا پتہ چل گیا ہے، لیکن جب درود ابراہیمی پھر آپ نے صلو کے لیے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا اور اس کو نماز کے اندر رکھ دیا، کیونکہ جب التحیات پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی ہوتا ہے، تو یہ کامل درود ہے۔ اس کو بزرگان درود تامہ کہتے ہیں کہ مکمل درود۔ تو اس لیے جب بھی درود ابراہیمی کا ذکر کریں تو آخر پہ تسبیح پڑھ لے، پھر بھی ایک دفعہ، نہیں تو 10 دفعہ 12 دفعہ، کہیں نہ کہیں درمیان میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے جائیں گے تو پھر پورا عمل ہوگا۔ ایک وظیفہ جو حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے کوئی بڑا وظیفہ نہ بتائیں، تو آپ نے ان کو یہ تعلیم فرمایا جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت
इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आपने फरमाया 4 बीमारियों से मेरा उम्मती महफूज रहेगा। एक तो ये है कि उसका वो फालिज नहीं होगा, नाबीना नहीं होगा, पागल नहीं होगा और कोढ़ की बीमारी से महफूज रहेगा। तो जितनी भी स्किन की डिजीज़ें हैं, कोढ़ सबसे बुरा मरज़ है, तो मालूम होता है कि पूरी स्किन डिजीज़ से बचने के लिए जितनी जल्द की बीमारियां हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। छोटा सा वजीफ़ा है, सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद से 3 दफ़ा पढ़ना होता है। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सब को इस पर इस्तकामत अता फरमाए। जुमअतुल मुबारक के दिन दरूद शरीफ पढ़ने का बेपनाह फ़ज़ाइल आए हैं। आपने एक हदीस में पढ़ा कि जुमेरात की असर से लेकर जुमे की असर तक अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फरिश्ते हैं जो नाज़िल किए जाते हैं ज़मीन पर, उनके हाथ में नूर के कागज़ होते हैं। अल्लाह अकबर, नूर के कागज़, बाद चांदी के कलम या सोने के कलम, चांदी की दवातें, मुख्तलिफ आबाद आती। तो इस एहतमाम के साथ उस उम्मती का नाम लिखा जाता है जो जुमेरात की असर से लेकर जुमे के असर तक इस दौरान जो दूध पड़ता रहता, उसकी ये शान है। और एक ये हदीस जो मैं आपको बार बार सुनाता हूँ कि मन सल्ला अलैया फी यौम अल्फ मर्रतन लम यमुत हत्ता मज्जा, कि हर वो आदमी जो 1000 मरतबा यूज पढ़ता है वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना घर न देख ले। लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन भी एक हदीस का इत्तेफाक हुआ कि जो जुम्मा के दिन भी 1000 पढ़ता है, अगर बाकी दिनों में उसके पास इस्तात नहीं है, मैं तो इसी पे अमल करता हूँ। फ़ी यौम अल्फ मर्रतन, चूँकि आपने दिन का जिक्र फरमा दिया इसलिए इसको हर रोज़ पढ़ना ये तो पक्की ठक्की बात है ना। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर हर रोज़ नहीं पढ़ सकता तो जुमे वाले दिन कम अज़ कम 1000 पढ़ ले, तो वो भी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना घर न देख ले। तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, रोज़ा रखोगे, सदक़ात करोगे, हज करोगे, जिहाद करोगे, सब के लिए जन्नत मिलेगी। लेकिन मरने से पहले जन्नत देखने का मैंने एक ही अमल पढ़ा है, इसलिए इस पर अमल करें। हाँ, मन सल्ला अलैया अंसकाला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन, दिन भर में अल्फ मर्रतन 1000 मरतबा लम यमुत, वो शख्स हरगिज़ नहीं मरेगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी अता फरमा रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो गारंटी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और वादा अल्लाह ताला का हो, ना वादे में शक, ना पैमान में शक, ना फरमान में शक। तो अगर आप इस यकीन के साथ पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा भी यकीन है, कामिल यकीन है कि जब तक जन्नत में घर नहीं देखूंगा जन्नत से नहीं जाऊंगा, दुनिया से नहीं जाएगा इंसान, बशर्ते कि हर रोज़ पढ़े। लेकिन अगर जुमे वाले दिन पढ़ ले तो अल्लाह की रहमत से कोई बात वहीद नहीं कि उसको भी ये शर्फ हासिल हो जाए। तो पढ़ने का तरीका तस्लीमा कह के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दी, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ऐसे पढ़ो कि पूरी तवज्जो के साथ, और पढ़ते पढ़ते कभी सैर ना हो, जितना पढ़ो सैर ना हो। तो मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, इंतहाई मुख्तसर सा दरूद है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो 5 मिनट में बड़ी आसानी के साथ 100 हो जाता है, आसानी के साथ। और जब आपकी ज़ुबान पे रवां होगा तो फिर ये 4 मिनट पे आ जाएगा, और रवानी होगी तो 3 मिनट पे भी आ जाएगा, और रवानी होगी तो 2 मिनट में भी आएगा। लेकिन ये है ना कि पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, अगर 3 मिनट लगेंगे तो 1000 पे आधा घंटा लगता है। हाँ जी, तो बेहतर तो ये है कि जो तहज्जुद गुज़ार हैं वो तहज्जुद से शुरू कर दें और नमाज इशराक तक बड़े आराम से पढ़ लें। इशराक की नमाज के मुतल्लिक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा वो उम्मती जो फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, ये पहली शर्त है। दूसरी ये है कि वो बैठा बैठा अल्लाह अल्लाह करता रहता है, गप शप नहीं लगाता, इधर उधर की बातें नहीं करता। तो
تو جب اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، آج اشراق کا ٹائم میرے خیال وہ 6 بج پر ہو جائے کہ 4 پر ہوگا، 6:43 پہ ہو جائے گا، تو اور اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ 2 نفر پڑھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے اس پر اتنا فوکس کیا، اتنا زور دیا، آپ نے کہا تامہ او پکی گل جے، او پکی گل جے، او پکی گل جے، اس کا یہ اردو میں پنجابی میں ترجمہ، یعنی یقینی بات ہے۔ تو اس لیے ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کتنے پیسے لگتے ہیں، پھر وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نہ پیسے کی قیمت ہوتی نہ وقت کی، پیسہ بھی اسی کا ہے، وقت بھی اسی کا ہے، تو جتنا وقت لگے اتنا اچھا بات ہے، لیکن یہاں گھر بیٹھے بیٹھے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے آج جمعۃ المبارک ہے، اس کو سٹارٹ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، تاکہ آپ کا ایک روٹین بن جائے۔ رمضان مبارک میں تو انشاءاللہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ آج جمعے میں انشاءاللہ اس کے متعلق بات ہوگی کہ رمضان کے کیا فضائل ہیں۔ ایک میں نے آج دروشی پڑھا اور مجھے اس کو ایک عارف کی بات ہے، ارسی رحمۃ اللہ ان کا نام ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ درود جو شخص پڑھے گا اگر اس میں مداومت کرے گا، ہمیشہ پڑھے گا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت ہو گیا۔ اللہ، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ ایک تو خواب میں زیارت ہوتی نا، یہ تو بہت سارے بزرگوں کو ہوتی، بہت سارے لوگوں کو ہو جاتی۔ میں نے گاؤں میں کہی ہے کہ میں نے کہا اور تم جاتے رہے تو مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ ایک میرے عزیز تھے، وہ کہتے میں رکشے میں جا رہا تھا، اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی نا، تو ایسے مجھے اونگ آئی اور اسی اونگ میں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بھئی اونگ آنے میں کوئی دیر لگتی، یہ پیچھے ایک بات ہوتی ہے، ایسے نہیں زیارت ہوتی۔ وہ آدمی درود پڑھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ جاتا ہے، اور جس نے حضور کی زیارت کر لی اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے، اس پہ عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں دوسری پڑھنے کی، حضور کرم فرمائیں گے، آپ کو خواب میں آ جائیں گے۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ بیداری کی حالت میں، ہاں جاگنے کی حالت میں، یہ تو بہت بڑی بات ہے تو درود سے تھوڑا سا لمبا میں بتا سکتا ہوں، اگر آپ اس پہ مداومت کرنا چاہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی و آلہ و صحبہ وسلم، ہے تو اتنا سارا۔ یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی نبی الامی و آلہ و صحبہ وسلم، یہ درود بڑا قیمتی، یہ جو فلیکس پہ لگایا ہوا نا، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اگر میرے والا درود یاد نہیں اس کو بھی یاد کریں تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ حضور میرے فرمان فرمائیں گے۔ اور عصر کی نماز کے بعد تو یہ ضرور 80 مرتبہ پڑھیں گے۔ 80 سال کی عبادت کا ثواب، یار کمال ہے، ہر جمعے 80 سال کی عبادت، تو 4 جمعے میں کتنے ہو گئے؟ 4 8 32، 320 سال کا ثواب۔ ایک مہینے کی بات کر رہا ہوں، 320 سال سے ضرب تو کتنا ہو جائے گا؟ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، تو 52 کو ضرب دے لو ذرا 80، اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اور میں قبلہ حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں، قاری صاحب کا، کہ وہ ٹائم دیتے ہیں ہمیں، جمعے والے دن باقاعدہ وہ ٹائم دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ اور کسی مسجد میں یہ روٹین ہے، عام مسجد میں روٹین نہیں ہے۔ عصر کی نماز آپ یہاں پڑھیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا، اس دروشی کو یاد بھی ہو جائے گا آپ کو۔ اور یہ درود بہت بڑا قیمتی درود ہے۔ اس میں تسلیمہ کا لفظ جو آتا ہے نا اخیر پہ، وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیمہ، اور یہاں بھی تسلیمہ آخر پر ہے، اس لیے یہ درود بڑا قیمتی درود ہے۔ حضور سارے قیمتی ہوتے ہیں، جو بھی انسان کو یاد ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ پوچھے کون سا درود ٹھیک؟ میں درود سونا ہے، سونا زیور جیسے مرضی بنا لو، سونا ہی رہے گا نا، تو اس لیے درود تو سونا ہے بھائی۔ اپنی زندگی کو اگر سونا بنانا چاہتے ہو تو درود کے بغیر انسان کا سونا نہیں بن سکتا۔ اپنی زندگی کو سب سے قیمتی دھات بنانا چاہتے ہو، کیمیا بنانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، تو درود پر زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ایک اور بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث پاک میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے کہ وہ شخص جو صبح کی نماز جو 100 مرتبہ دروشی پڑھتا ہے صبح کی نماز کے بعد، اور 100 پڑھتا ہے شام کی نماز کے بعد، شرط یہ ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی گفتگو نہ کرے۔ گفتگو میں دینی گفتگو بھی شامل ہے اور دنیاوی تو ہے ہی نا،
یہ اس میں شرط آپ نے لگائی، تو اس کے 30 کام دنیا کے اور 70 آخرت کے۔ دین اور دنیا کو کوئی کام رہ ہی نہیں جاتا، نہ کوئی دنیا کا رہ جاتا ہے نہ کوئی آخرت، 70 آخرت کے اور 30 دنیا کے۔ بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے امتی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر 100 رحمتوں کی ضرورت ہے نا بالفرض، تو اس میں 30 تمہیں دنیا کی چاہیے، 70 آخرت کے، یعنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دو، دنیا پر آخرت کو اتنی ترجیح دو جتنے 30 اور 70 میں فرق ہے، یعنی دگنے سے بھی زیادہ آپ کو دنیا کے حساب سے جو دنیا میں ٹائم لگاتے ہو آپ کاموں میں، اس سے دگنا نہیں، اس سے پھر اور 10 70 30 اور 30 60 ہوتے ہیں نا، مزید 10۔ تو گویا ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ وقت لگانا چاہیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے یہ نہیں کہ آپ مسجد کی 4 دیواری میں عبادت کر سکتے ہیں، آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر سکتے ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے عبادت کر سکتے ہیں، آپ اگر عدالت کی کرسی بیٹھ کے عدل کرتے ہیں تو آپ عبادت میں، اگر گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جاب ہے اور آپ پبلک سرونٹ ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ دکانداری صحیح کرتے، تول کے صحیح دیتے، بھاؤ صحیح لگاتے۔ میں حیران ہوا کہ ہم نے وہ ایک سلنڈر خریدنا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے وہ 4000 میں خریدا، اور اس سے اچھا سلنڈر جب وہ گئے حاجی گلزار صاحب تو ان کو بازار میں 2700 کا مل گیا۔ میں حیران ہوں بھی کہاں 4000 کہاں 2700، اس کو کوئی انہوں نے بتایا بھی کہ یہ مسجد کے لیے رہے، کوئی شرم اور کوئی حیا باقی نہیں رہے گا، کہاں 4000 اور کہاں 2700، تو پھر وہ عبادت تو نہ رہے گی، وہ تو دوزخ کما رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دوزخ کما رہے ہیں، کم تولے عبادت کر، اور صحیح توڑ رہے ہیں تو عبادت، صحیح جاب کر رہے ہیں تو عبادت، ہاں پولیس کا آدمی صحیح ڈیوٹی دے رہا تو عبادت، کل صحیح کام کر رہا تو عبادت۔ اس لیے عبادت 4 دیواری میں، مسجد کی 4 دیواری میں محبوس نہیں ہے، عبادت تمہاری ساری زندگی۔ آنکھ جب بازار میں چل رہے ہو، آنکھ نیچی ہے تو عبادت، اوٹر دے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، مختلف غیر معلوم کو ادھر ادھر، وہ عذاب بن گیا۔ تو عبادت تو ہر وقت ہے نا، اب ہم نے اپنے آپ کو عبادت کو ہر وقت بنانا ہے۔ چلو یہ ہر وقت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے 24 گھنٹوں کا حساب کرو، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے سو لو، اس سے زیادہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں، 12 گھنٹے کام کر لو، اور پھر بھی تیرے پاس 4 گھنٹے، اور پھر بھی تیرے پاس 4 گھنٹے، 1 گھنٹہ کھیل کود میں گزار لو، پھر بھی تیرے پاس 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ گپ شپ میں نکالو، پھر بھی تیرے پاس 2 گھنٹے۔ تو 2 بھی اگر نہیں نکالتا تو پھر اللہ تبارک کا کیا شکر ادا کرتا ہے؟ اس میں 1 گھنٹہ درود پاک کا اور 1 گھنٹہ نمازوں کا، چلو کام بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہر روز اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو میرا بندہ امتی رات کو بستر پہ بیٹھ کے 3 دفعہ استغفار کر لیتا ہے، سارے دن کے گناہ معاف، صرف 3 دفعہ استغفر اللہ، اگر پوری نہیں آتی کسی کو، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، اللہ تو ساری زبانیں جانتا ہے نا۔ استغفر اللہ بڑا آسان سا لفظ ہے، استغفر ربی من کل ذنب و اتوب، یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ لا الہ الا حی القیوم و اتوب الیہ۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار میں پڑھا، بڑا حیران ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے گناہ، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اوئے آپ نے وہ کیا ہے، اتنے گناہ ہیں؟ آپ نے ہاں جی میرے اتنے گناہ۔ تو پھر آپ نے ان کو ایک استغفار سکھائی، اور وہ آپ نے فرمایا 3 دفعہ پڑھو، اللہ مغفرت اوسع من ذنوبی ورحمت ارج عندی من عملی، اتنی سی ہے۔ آپ نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے جاتے سارے گناہ معاف ہو، اتنا چیخ چلا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہمارے اوپر، میں کہتا ہوں، برسنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، درود کو زندگی میں شامل کیجئے، اور جو 1 مرتبہ میں دوسری پڑھا، بڑا آسان سا ہے، میں چاہتا ہوں آپ یاد کر لیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، سب کو آتا ہے، وعلی آل بیتہ، وعلی آل بیتہ،
آپ نے بنا جب یہ پڑھتا ہے تو اس کی ضرور 100 آیتیں پوری ہوں گی، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ پھر دوبارہ دہرا لے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل بیت، اگر ساتھ اہل بیت کو شامل کر لیں گے، کیونکہ آل محمد میں آل عقیل بھی آتے ہیں، آل جعفر بھی آتے ہیں، آل عباس بھی آتے ہیں، وعلی آل بیت میں آپ کے خاص گھر والے بھی آتے ہیں، اور پنجتن پاک کا خاص طور پہ ذکر ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل بیت ہی۔ یہ میں نے آج اس کی فضیلت پڑھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو امید ہے آپ انشاءاللہ اس درود کو بھی یاد کریں، نہیں تو جیسے آتا پڑھیں، جیسے آتا درود پڑھیں، اور اپنے آپ کو عین پوری توجہ کے ساتھ، اور نہیں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ آدمی جو آدمی پڑھا ہوا ہے، آپ اتنے تو پڑھے ہوئے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، جب آپ محمد کا لفظ دیکھیں نا سر تو اپنے قلب پہ اس کو نقش دیکھیں کہ وہ نام لکھا ہوا، جیسے اللہم وہ بھی آ رہا ہے صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ایسے جیسے آپ کے دل پہ کندہ ہے۔ جب آپ ایسی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی توجہ منتشر نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں جیسے تصور میں اللہم صلی علی، آپ دیکھ کر میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو پھر ادھر توجہ نہیں ہوگی، اور پھر اس دل کے اندر انوار و تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ انوار و تجلیات میں مست ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگ تھے بابا قطب نین رحمۃ اللہ علیہ، ایسے درود آنکھوں کو بند کرتے ہیں، میں کہا بابا جی ایسے کیوں پڑھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں، جب ایسے بند کرتے ہو تو انوار درود کی اور درود شریف کی تجلیات نظر آتی ہیں۔ ہاں، آنکھیں بند، تجلیاں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ، تو مجھے مہربانی فرمایا، میں مجھے بابا کہنے کر کے دیکھو تو صحیح ہوئے، جب میں نے کرنا شروع کر دیا، ہائے ہائے، تو اللہ نے مہربانی فرمایا۔ اگر آپ انوار و تجلی صلی اللہ محمد اللہ تو بات میرے بھائی یہ ہے کہ درود کو جتنی کثرت سے ہو سکے، کم از کم 1000 سے کم تو نہیں، اس سے کم جو ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میرے ایک شاگرد ملے، میں کتنا 1000 نہیں پڑھتا، نہیں پڑھوں، پھر میرا کوئی شاگرد نہیں، میں بات نہ کر مجھ سے، حالانکہ بڑا افسر ہے، بہت بڑا افسر، بڑی اس کے پاس دولت ہے، میں یار میری بات نہ کر، کیونکہ میں کہ جب 1000 نہیں پڑھے گا میں تم سے خوش نہیں ہوں۔ اچھا، میں نے شروع کر دی، اب اس سال میں خوش ہوں۔ جو میرا یار بننا چاہتا ہے وہ 1000 پڑھے تو میرا یار ہے، کم پڑھے تو اللہ کا بندہ ہے، میں اسے کیا کر سکتا ہوں، لیکن میری یاری کے لیے، میری دوستی کے لیے 1000 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا، میری جو کیا جو آپ کو حضور کی دوستی نصیب ہو جائے گی، میری کیا کچھ کام ہی نہیں۔ اس لیے بھائی آج سے عزم کر لیں، 1 گھنٹہ درود کے لیے نکالیں، بے شک 15 منٹ نکالیں، 10 منٹ نکالیں، آدھا گھنٹہ، جب آپ آدھا گھنٹہ اکٹھا نکالیں گے تو اور سرور بڑھ جائے گا۔ 15 منٹ نکالیں اور بات ہوگی، کیونکہ جتنی وہ دورانیہ بڑھتا جاتا ہے نا اتنا تصور پختہ ہوتا جاتا ہے، ایسے چلتا جاتا ہے، اللہ ایسے 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 چلتا جاتا ہے، اس میں لطف و سرور جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پڑھیں گے تھوڑا لطف آئے گا، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آخر پہ وہی حدیث پاک، انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ، جس نے مجھ پہ پڑھا درود، فی یومن، دن بھر میں، جاگنے سے لے کر سونے تک، کتنا وقت بن گیا، سارا دن پڑا ہوا ہے، بازار میں جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو، پھر بھی پڑھ سکتے ہو، ہتھ کار والے چت یار والے ویسے بھی پڑھ سکتے ہو، کیلکولیٹر رکھ پھر بھی پڑھ سکتے ہو۔ پہلے کوانٹٹی پوری کرو، کوالٹی جب بن جائے گی تو پھر آپ کوانٹٹی بھول جائیں گے۔ ایک ہوتی کوانٹٹی، ایک ہوتی کوالٹی۔ کوالٹی کوانٹٹی زیادہ ہوتی جاتی تو کوالٹی اپنے آپ انسان پہ عاشق ہو جاتی، اور جب کوالٹی شروع ہو جاتی ہے، کوانٹٹی اکٹھے ہو جاتے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، پھر اس کا لطف ایسا بڑھ جاتا ہے کہ اور کہیں آپ کو کسی اور ذکر میں اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا دودھ میں آئے گا۔ اس میں میرے بھائیو، من صلی علیہ، جس نے مجھ پہ درود شریف فی یومن، دن بھر میں، 1000 مرتن، 1000 مرتبہ، جو میرے محبوب نے لفظ فرما دیے زبان اقدس سے، لم یموت، وہ شخص ہرگز نہیں مرے گا۔ آج بھی یہ الفاظ
الفاظ کی صوت، الفاظ کا تأثر، آواز بتا رہی ہے کہ اس میں کتنی اس کے اندر کتنی یقینی بات ہے۔ لم یمت، ہرگز نہیں مرے گا، حتی یرا، جب تک نہ دیکھ رہے مقعدہ اپنے گھر فی الجنہ، من الجنہ بھی آتا ہے، پھر جنت میں گھر دیکھ کے گت موت آئے گی۔ تو اس لیے انتظار کریں موت کا ہزار پڑھ کر، تو مزہ آ جائے گا مرنے کا، مزہ آئے گا جینے کا، مزہ آ جائے گا قبر میں جانے کا، مزہ آئے گا جب حضور قبر میں تشریف لیں گے تو آپ کی زبانیں فوراً شروع ہو، میں ان پہ درود پڑھتا تھا، آپ پوچھیں یہ کون ہیں؟ یہ سوال ہر امتی سے کیا جائے گا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 سوال بھی لازمن ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ما تقول حق ھذا الرجل، اس آدمی کے متعلق تیری کیا رائے تھی، تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہاں اگر پہچان نصیب ہو گئی، ان کی پہچان ہماری آن، ہماری شان۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے۔ شمع بز میں ہدایت پہ جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ او پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں، پیاری پیاری گولیں قدس کی پتیاں، نوری نوری گولیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں، اور کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان
جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور لامکاں کی جبیں بہر سجدہ جو کی، رفعت منزل عرش اعلیٰ جو کی، اور عظمت قبلہ دین و دنیا جو کی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی، ان باؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور پھول ہنسنے لگے کھل اٹھی ہر کلی، باغ جنت بنی آمینہ کی گلی، اور گود میں لے کے جن کو حلیمہ چلی، گود میں لے کے جن کو حلیمہ چلی، اس رسالت کی دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔